مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے مقدس پاک کلام میں سے آج ہم سب مل کر 10 حکموں کا تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، عہد عتیق واضح طور پر شریعت کا مذہب ہے۔ اس میں یہوہ یعنی خدا نے عقیدہ، پرستش اور عبادت اور انتظامی امور کے متعلق احکام بڑی وضاحت سے بیان کیے ہیں۔ یہودیوں کو توریت پر بڑا فخر تھا۔ یہ چنی ہوئی قوم کو الہی مکاشفے سے فضل کی نعمت کے طور پر بخشی گئی اور اس پر الہی اختیار اور تصدیق کی مہر ثبت تھی۔ اس کا ذکر رومیو 9:4 میں بھی کیا گیا ہے، اور توریت کا اس لیے احترام کیا جاتا ہے کیونکہ یہ خالق کی مرضی اور حکمت کا مکاشفہ ہے۔ وہ خدا کی فطرت کا انکشاف کرتے ہوئے مخلوق سے اپنے خالق کے ساتھ اس رفاقت کا مطالبہ کرتی ہے جس کا حق تعالیٰ کی پاکیزگی تقاضا کرتی ہے۔ توریت کی معراج اور جوہر احکام حشرہ ہے جو حضرت موسیٰ کو کوہ سینا پر دیے گئے تھے۔ یہ عہد عتیق کے تمام احکامات میں بے مثل ہے۔ اول تو خدا نے انہیں بڑے خوفناک حالات میں زبانی بیان کیا جس کے باعث لوگوں میں بے بیان دہشت پھیل گئی، جس کو خروج کی کتاب 19 باب اس کی 9 سے 25 آیت میں ذکر کیا گیا۔ تاہم بعد میں خدا نے انہیں اپنی انگلی سے پتھر کی 2 لوحوں پر لکھا، جو کہ خروج 31 باب 18 آیت میں بھی اس کا صاف بیان کیا گیا۔ پھر اس نے پہلی لوحوں کی جگہ، جنہیں حضرت موسیٰ نے غصے میں توڑ دیا تھا، دوسری 2 لوحوں پر دوبارہ لکھا جس کا ذکر استثنا 10 باب 1 سے 4 آیت میں کیا گیا ہے۔ پھر ان لوحوں کو عہد کے صندوق میں رکھا گیا جو کہ خروج 25 باب 21 میں بیان کیا گیا، اور یوں یہ اسرائیل کی عبادت اور پرستش کے مرکز میں آ گئے۔ اس کے ہر ایک حکم کو ماسوا سبت کو ماننے کے نئے عہد نامے میں دہرایا گیا ہے۔ بس یہ 10 احکام لاسانی ہیں اور در حقیقت ایک ایسا بیان ہے جو مذہب اور اخلاق کا عرق پیش کرتے ہیں۔ گو یہ اصول بڑے سادہ الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں تو بھی وہ اس قدر جامع ہیں کہ ان کا اطلاق دنیا کی تمام اقوام پر ہوتا ہے۔ چنانچہ کوہ سینا کا واقعہ تاریخ انسانی میں ایک تاریخ ساز واقعہ ہے، اور مذہبی نقطہ نظر سے صرف کوہ کلوری ہی اس سے بڑھ کر ہے۔ بس ہم جیسا کہ عہد عتیق کے خیالات سے بھی ظاہر ہے کہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ درست تعلقات رکھنے کے لیے خدا کے ساتھ درست تعلق رکھنا ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر اخلاقیات کی بنیاد اور محرک مذہب ہے۔ خداوند مسیح نے توریت کی تفسیر کرتے ہوئے متی 22 باب 37 سے 40 میں فرمایا ہے کہ خدا کے ساتھ محبت اور انسان کے ساتھ محبت دونوں کا آپس میں نہایت قریبی تعلق ہے۔ در حقیقت خدا کے ساتھ محبت ہی کو اولت حاصل ہے، کیونکہ اپنے پڑوسی سے محبت اسی سے نکلتی اور قائم رہتی ہے۔ بس یہاں صرف حکم امتناعی ہی نہیں بلکہ نیکی کرنے کا احساس بھی دلایا گیا ہے۔ لہٰذا جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب مسیح خداوند اس ضابطے کی تشریح اور تلخیص کرتے ہیں تو وہ اسے محبت کی خاصیت کے مثبت پہلو سے نسبت دیتے ہیں، جسے پالوس رسول بھی رومیو 13 باب 8 سے 10 میں بالکل یہی کرتا ہے۔ چنانچہ اس شریعت کی مکمل تکمیل اس کی ظاہری باتوں پر عمل کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ خدا کی دلی تابع فرمانی اور اپنے ہم جنس انسان کی پوری لگن کے ساتھ خدمت کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شریعت ایک استاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے پہلے بھی یہی تعلیم دی اور اب بھی یہ دیتی ہے کہ انسان کو خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ رومیو 7 باب 7 آیت میں اور گلتیوں
3 باب 24 میں صاف صاف بیان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی 10 احکام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسرائیلی یہوہ کے مخلصی یافتہ لوگ اور اس کی خاص ملکیت ہوتے ہوئے اپنے نجات دہندہ کی پرمسرت رفاقت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں۔ خدا کا یہ ضابطہ اپنی برگزیدہ قوم کے ساتھ نجات بخش تعلق سے جاری ہوا۔ خدا نے اسے اپنی مرضی سے اور اسرائیل کے ساتھ عہد کے نتیجے کے طور پر دیا۔ خروج 20 باب 2 آیت اور استثنا 4 باب میں 4 باب 32 آیت سے 40 آیت جیسے حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کا نجات دہندہ ان کا قانون بنانے والا یا دینے والا بھی تھا۔ بس اس شریعت کا مقصد ایک ایسی پاک جماعت بنانا تھا جو خدا کی اپنی فطرت کو منعکس کرتے ہوئے اس کے نجات بخش کام کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ ایک ایسی جماعت جس میں وہ سکونت کر سکے اور جس کے ذریعے سے اس کا اظہار ہو سکے، جس کو احبار 11 باب 44 میں صاف صاف لکھا گیا ہے۔ بس اس نے ان قوانین کو جو زندگی دینے کی بجائے زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں شریعت کے طور پر استعمال کیا، جسے پہلا تیموتھیوس 1 باب 8 آیت میں کہا گیا ہے کہ جس نے شریعت کے طور پر کام میں لایا وہ خوشی اور فرحت کا ذریعہ بن گئی، جسے زبور 19 میں بھی کافی حد تک اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس مختصر سی ہسٹری کے بعد آئیے اب ہم ان 10 احکام میں سے ہر ایک کی مختصر تشریح کریں۔ پہلا حکم، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ پہلے حکم میں خدا کی وحدت اور اس کی کامل اور بلا شرکت غیر الوہیت کا اقرار کیا گیا ہے۔ اس میں صرف اسی واحد خدا پر ایمان رکھنے کو کہا گیا ہے، اگرچہ یہ صاف طور پر توحید پرستی کی تعلیم نہیں دیتا، تو بھی بطور نتیجہ اس میں شرکت کی مذمت ملتی ہے اور اسے بغاوت اور بے ایمانی کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا حکم، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ دوسرے حکم میں یہوہ کی پرستش کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہاں کسی بھی باطل ذریعے سے اس کی پرستش کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس وقت اسرائیل کے ارد گرد بسنے والی قومیں سخت بت پرستی میں مبتلا تھی، اس سے ان کی سرزنش کی گئی۔ یہ حکم ظاہر کرتا ہے کہ چونکہ خدا روح ہے، اس لیے کسی بھی ظاہری یا مادی شے سے اس کی حقیقی الوہیت کو ظاہر کرنا ناممکن ہے، اور رومیو 1 باب میں اس طرح اس نے انسان کے ذہن میں خدا کے متعلق غلط تصور کو جڑ پکڑنے سے روک دیا۔ تیسرا حکم، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ تیسرے حکم میں یہوہ کے نام کی عزت اور ادب کرنے کو کہا گیا ہے۔ چونکہ عہد عتیق میں نام سے مراد شخص اور اس کی ذات لیا جاتا ہے، اس لیے یہ حکم خدا کے نام کی بے حرمتی کرنے اور کفر بکنے سے منع کرتا ہے۔ یہ بد اخلاقی سے بھی منع کرتا ہے، یعنی رومیو 2 باب میں بھی خدا کے بندوں کو ہر اس برے کام کو کرنے سے جس سے اس کی عزت پر حرف آئے منع کیا گیا ہے۔ ملاکی 3 باب میں خدا کے نام کو پاک ماننے اور اس کی اہمیت پر کافی تعلیم ملتی ہے۔ چوتھا حکم، تو خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا۔ چوتھے حکم میں یہوہ کے دن کو ماننے کے متعلق بتایا گیا ہے۔ انسانیت اور مذہب دونوں لحاظ سے 7 دنوں میں ایک دن کا آرام ایک مبارک ضرورت ہے۔ سبت خواہ وہ خدا کے 6 دن کام کرنے سے بعد 7ویں دن آرام کرنے کی وجہ سے ہفتے کو یا مسیح خداوند کے مخلصی کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے باعث اتوار کو منایا جائے، انسان کی جسمانی اور روحانی صحت کے لیے مفید ہے، اور مرکز 2 باب میں بھی اس کا صاف صاف ذکر آیا ہے۔ پانچواں حکم، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔
5वें हुक्म में खुदा के कायम मुकाम यानी वालिदैन की इज़्ज़त करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उसने उन्हें बच्चे पैदा करने की कुव्वत देकर अपने तख्लीकी इख्तियार और बच्चों पर हुकूमत करने के बायस अपने हाकमाना इख्तियार में शामिल किया है। अगर कोई कौम वालिदैन के इख्तियार और अज़मत की इज़्ज़त करना तर्क कर देती है तो जल्द ही उसकी अखलाकी और समाजी हालत का शराजा बिखर जाता है। यही वजह है कि इस सिलसिले में अहद अतीक के कानून बड़े सख्त हैं। और छठे हुक्म तू खून ना करना। छठे हुक्म में कत्ल करने से रोका गया है। इंसान की ज़िंदगी उसकी अपनी ही मलकियत है, लेकिन इसकी बड़ी वजह यह है कि इंसान खुदा की सूरत और शबीह पर है, इसलिए कत्ल करना खुदा की सूरत को बर्बाद करना है। चुनाचे इस हुक्म को तोड़ने की भी सज़ा मौत मुकर्रर की गई है। इस बात को पैदाइश 9 बाब में साफ साफ अच्छे से बयान किया गया है। और 7वां हुक्म तू ज़ना ना करना। 7वें हुक्म में ज़िनाकारी से मना किया गया है। ये ताकीदी ममानत है जो शादी की पाकीज़गी की हिफाजत करती है और घर के तकद्दुस के गिर्द फसील का काम देती है। फी ज़माना हम शादी में बेवफाई के नताइज बखूबी देख सकते हैं। 8वां हुक्म तू चोरी न करना। 8वें हुक्म में हर किस्म की चोरी करने से मना किया गया। 8वें हुक्म में हर किस्म की चोरी करने से मना किया गया। जायदाद बुनियादी तौर पर इंसान की शख्सियत की तस्हीह है और यूँ ये हुक्म ज़ाहिर करता है कि लोगों के हक और उनके हासिल को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 9वां हुक्म तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। 9वें हुक्म में हर किस्म की दरोगोही से, ख्वाह उसका ताल्लुक हल्फ से है या तोहमत से या बदनाम करने से मना किया गया है। सच्चाई समाज में सीमट का काम देती है और ये हर सतह पर बाहमी ताल्लुकात में हमेशगी की एक ज़रूरी शर्त है। यही वजह है कि नए अहदनामे की तरह पुराना अहदनामा भी ज़बान की पाकीज़गी पर जोर देता है। ज़बूर, इमसाल, यर्मिया में इस चीज़ की काफ़ी तालीमात पाई जाती हैं। 10वां हुक्म तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना। 10वें हुक्म में लालच करने से मना किया गया है और यूँ ये ज़ाहिर करता है कि 10 अहकाम महज मुल्की या दीवानी कवानीन नहीं बल्कि अखलाकी और रूहानी ज़ाब्ता भी हैं जो ज़ाहिरन कामों की जड़ पर भी चोट लगाते हैं। इंसान के ज़ाहिरन काम सिर्फ दीवानी कानून की हद में हैं और बताते हैं कि बुरे काम बुरी नीयत का नतीजा है। ये इंसान की पोशीदा नीयत का खोज लगाते हैं। इंसान की नीयत अखलाकियात और मज़हब की हद में आती है जो खुदा की हद है। बस ये 10वां हुक्म इंसान के गलत ख्वाहिशात और इरादों की मरकज़ी अहमियत पर रोशनी डालती है। ये पालूस रसूल से इत्तफाक करता है कि लालच बुत परस्ती के बराबर है और कुलसियो 3 बाब 5 में भी बयान हुआ है कि क्योंकि इंसान की बेलगाम ख्वाहिश का मतलब ये है कि वो उसका देवता बन गई है। 10 अहकाम आला तरीन अखलाकियात को पेश करते हैं और नया अहदनामा अहकाम अशरा के इन्हीं असूलों को मज़ीद गहराई से बयान करता और वसअत देता है। सो मेरे अज़ीज़ों, ये गहराई और वसअत तभी हमें नज़र भी आएगी और समझ भी आएगी जब हम बाइबल को रोज़ पढ़ने का मामूल बनाएंगे, दुआ करेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि बाइबल मुक़द्दस की हर एक किताब में इन्हीं हुक्मों पर अमल करने की कितनी तालीम दी गई है, तरबियत और नसीहत की गई है, क्योंकि खुदा के आने का वक्त बहुत नज़दीक है और उनके आने से पहले हमें अपने आप को मसीह जैसा बनाना है कि हम ना नज़र आए बल्कि मसीह हम में नज़र आए, बिल्कुल पाक
خداوند یسوع مسیح کی طرح۔ اور تبھی میرے عزیزوں ہم آنے والی ہر مصیبتوں اور سزاؤں سے بھی بچ سکیں گے، اور آسمانی ملک میں بھی ہمیں آسانی کے ساتھ اچھی جگہ مل سکے گی، جہاں نیا آسمان، نئی زمین ہوگی۔ میرے عزیزوں، اگر آپ بھی یہ سب چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اعمالوں کو درست کرنا شروع کر دیں، تاکہ ہمیں بھی خدا باپ کے سامنے کھڑے ہو کر شرمندگی نہ ہو۔ خدا ہم سب کو خدا کے وفادار بیٹے بیٹی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔